بچپن سے چوری کی عادت کیسے چھڑائی جائے؟ ابتدائی عمر میں بچے کو چوری کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بچہ ایک سفید کاغذ کی مانند ہوتا ہے، جو کچھ اس پر تحریر کیا جائے گا وہی ثبت ہو جاتا ہے۔ اس پر جس چیز کا عکس ڈالا جائے گا اسی کا اثر قبول ہوگا۔ مثلاً اگر بچہ کسی ہمسائے یا کسی رشتہ دار کے گھر جاتا ہے اور اسے وہاں پر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کسی طرح اس چیز کو حاصل کر لیا جائے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے بچانے کے لیے اس چیز کو اٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ والدین بھی اس بات کو نوٹس نہیں کرتے اور کچھ مائیں تو اس بات کو برا ہی نہیں مانتی اور اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ہم عمر ساتھی کا کھلونا لے لیتا ہے اور اس سے واپس دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ کسی چیز کے لیے ایسا جذباتی تعلق چوری کا محرک بن جاتا ہے۔ بعض اوقات غربت و افلاس کے باعث ماں باپ بچے کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے تو بچے کے اندر احساس محرومی جنم لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے چوری شروع کر دیتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر بچوں کی نگرانی نہ کی جائے تو بچوں میں چوری کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اگر دو خاندان اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک بچے کو اچھا کھلونا مل جائے اور دوسرے بچے کو نہ ملے تو دوسرا بچہ خاموشی سے اس چیز کو چرا لیتا ہے۔ اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کو کھانے کی چیز ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی تو وہ اسے خاموشی سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں سے چوری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس عادت کو چھڑانے کے لیے والدین کا فرض ہے بچوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے۔ اگر بچے کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا آپ کے علم میں نہ ہو تو اپنی ذمہ داری محسوس کر کر فوراً بچے سے سوال کیا جائے کہ یہ چیز کہاں سے لی ہے اور پوری تسلی کی جائے کہ بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اگر غلطی سے بچے کے پاس کسی کی چیز آ جائے اس کی چشم پوشی نہ کی جائے بلکہ سختی کے ساتھ بچے سے اسے واپس کروایا جائے۔ بچے کی چوری کی عادت ختم کروانے میں ماں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ماں بچے کو صبر اور قناعت سکھائے تاکہ دوسرے بچوں کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ چوری نہ کرے۔ دوسرے بچوں کی چیزیں دیکھ کر بچے میں ان کے حصول کے لیے جو لالچ پیدا ہوتا ہے اس کی عادت ختم کروانے کے لیے اچھی تربیت کی جائے تاکہ بچے کو احساس محرومی محسوس نہ ہو۔ جب ماں بچے کی اچھی تربیت کرے گی تو کبھی بھی کسی چیز کے حصول کے لیے غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ اس سے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کا شعور دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بٹھایا جائے، چوری کے برے انجام سے اسے ڈرایا جائے تو اس سے چوری کی عادت ختم ہو سکتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اسلامی تعلیمات سے بھی روشناس کروائیں اور بتائیں کہ چوری بہت برا فعل ہے اور چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو تمام تر عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب چوری کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا۔ شکریہ، والسلام۔